نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم توحید ذات و صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید ذات و صفات کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی صفات میں بھی جو ہے وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے اور اس صفات میں بھی کوئی شامل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد جو صرف ایک ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے ہو اس ذات کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معبود برحق تو ایک ہی ہے، آیت میں کہا گیا اور فرمایا گیا کہ الہکم الہ واحد، واحد کا لفظ واحد سے نکلا ہے جس کے معنی ایک ہونے کے ہیں۔ ان کلمات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک واحد ہے، یگانہ ہے، احد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سانچی نہیں ہے، وہی تنہا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنی ذات میں کامل ہے، عبادت کے لائق ہے، اور یہی توحید ذات و صفات کہلاتا ہے۔ توحید ذات و صفات کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے توحید فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ ذات اور گنتی میں یکتا ہے، جیسے سورہ اخلاص میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ، کہ وہ اللہ احد صرف ایک ہے، اللہ اللہ رب العزت، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے، کفوا کوئی برابری کرنے والا، احد کوئی بھی۔ دوسرا جو ہے توحید فی الصفات ہے، یعنی اللہ جیسی صفات کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ دلیل اس کی قرآن پاک کی یہ آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیسا نہیں ہے کمثلہ اس جیسی مثال، شیء کوئی بھی اس ذات کی مثال نہیں ہے، وہوا اور وہی ہے، السمیع سننے والا، البصیر اور دیکھنے والا ہے۔ تیسرا ہم اس کو تقسیم کریں گے توحید فی العبادات، عبادت کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ چوتھا جو ہے توحید فی الاختیار ہے، کائنات میں اختیار صرف اللہ رب العزت کا چل رہا ہے، لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی بادشاہی ہے۔ اور پانچواں ہے توحید فی التصرف، کہ اس کائنات میں جس قدر تصرف ہے، یعنی قبضہ، قدرت ہے، یہ سب اسی ذات واحد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وَيَفْعَلُ اور کرتا ہے اللہ رب العزت، مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے۔ تو توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، توحید فی العبادات ہے، توحید فی الاختیار ہے، اور توحید فی التصرف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔